بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا پارٹ 4 کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ فہرست کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں واقعات عاشوراء، شہادت شہدائے کربلا اور قیام اہل حرم کی تاراجی کا مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 52، واقعات عاشوراء۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، انہیں راہ حق سے منحرف کیا اور اس پر انہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس نے عمر بن سعد کی آخرت کو دنیاوی مال کے ذریعے خرید لیا اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عمر بن سعد نے بھی اسے قبول کر لیا اور کوفہ سے 4000 سوار سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لیے لشکر روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 6 محرم کی رات تک 20,000 سوار اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پر اس قدر سختی کی کہ جس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے اصحاب با وفا پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے اور بآواز بلند فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ فرزند پیغمبر خدا اور ان کے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا رسول خدا میرے جد امجد نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، آپ رسول خدا کے نواسے ہیں۔ کہ حضرت نے فرمایا، پھر تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کے واسطے ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو تلوار میرے پاس ہے وہ رسول خدا کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو امامہ میرے سر پر ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ جو سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور زیادہ بردبار تھے، اور ہر مسلمان عورت اور مرد کے امیر و مولا و امیر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو تم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرے والد ساقی کوثر ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پرچم اسلام ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن
جب تک آپ تشنہ لب جان نہ دے دیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو ختم کیا تو حضرت کی بیٹیوں اور ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ پیٹنے لگیں، اور ان کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس اور اپنے لخت جگر علی اکبر کو ان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مستورات کو خاموش کرائیں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قسم کہ انہیں اس کے بعد ابھی بہت رونا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو ملا کہ جس میں اسے جنگ جلد شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، تو اس خط کے نتیجے میں عمر بن سعد فوراً سوار لشکر کو لے کر امام کے خیموں کی طرف چل پڑا۔ حضرت عباس علمدار کو امان کی دعوت۔ شمر نے خیموں کے نزدیک آ کر بآواز بلند کہا، کہاں ہیں میرے بھانجے عبداللہ، جعفر، عباس اور عثمان؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شمر کا جواب دو، اگرچہ وہ فاسق ہے کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ چنانچہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے جواب دیا کہ شمر کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اور امیر المومنین یزید کی اطاعت کرو۔ حضرت عباس نے جواب دیا، اے دشمن خدا، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، کتنی بری امان ہمارے لیے لے کر آئے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بھائی فرزند فاطمہ زہرا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہو جائیں؟ شمر غضبناک حالت میں اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سپاہ ابن زیاد جنگ شروع کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لے رہی ہے اور واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جیسے بھی ممکن ہو اس لشکر کو جنگ کرنے سے روکو، تاکہ آج کی رات میں نماز ادا کر سکوں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے کس قدر محبت ہے۔ حضرت عباس آئے اور ان سے درخواست کی۔ عمر بن سعد نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا کہ وہ جنگ میں تاخیر کرنے پر راضی نہیں تھا۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ترک و دیلم کے قبیلے سے بھی ہوتے تو ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے، حالانکہ یہ آل محمد ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست قبول کر لی اور جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور ان کو نیند آ گئی، اور چند لحظات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے بہن زینب، ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا اور اپنے والد علی مرتضیٰ اور اپنی ماں فاطمہ زہرا اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے، اے حسین، کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ جناب زینب نے یہ بات سنتے ہی اپنے منہ پر تماچے مارے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آہستہ گریہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں شرمندہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری شب۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بعد از حمد و ثناء رب جلیل کے یوں فرمایا۔ امام نے فرمایا، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ اچھے کسی کے اہل بیت کو نہیں پاتا۔ خدا تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ رات کا سناٹا ہے، اس کو غنیمت جانو، اور تم میں سے ہر ایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے کر چلے جاؤ اور مجھے اس لشکر کے پاس اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میرے سوا کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں اور اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد نے امام کے جواب میں عرض کیا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہرگز ایسا دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ اور اس کلام کو سب سے پہلے حضرت عباس بن علی نے کہا، اور باقی افراد نے سب ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام عقیل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، تمہارے لیے شہادت مسلم ہی کافی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس دوران امام کے بھائیوں اور ان کی اہل بیت نے
یوں عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، لوگ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کو یہ جواب دیں گے کہ اپنے مولا اور اپنے پیغمبر کے فرزند کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کی حمایت و نصرت میں دشمن کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا اور ایک بھی نیزہ اور تلوار نہیں چلائی؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم لوگ آپ سے جدا نہیں ہوں گے اور ہم آپ کی حفاظت آخری دم تک کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم قتل کر دیے جائیں اور آپ کی طرح راہ خدا میں شہید ہو جائیں، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ پھر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے فرزند پیغمبر، کیا ہم آپ کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خداوند آپ کے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے، میں ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ جائے اور پھر میں اپنی تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑوں، یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے، تو پھر میں پتھر اٹھا کر اب آپ کے دشمن پر برساؤں گا اور میں آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ ان کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے تاکہ خدا یہ جان لے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول خدا کی وصیت سنی تھی اسے یاد رکھا، اور اگر میں یہ جان لوں کہ آپ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا اور یہاں تک کہ مجھے اسی طرح 70 مرتبہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، پھر بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا اور اپنی جان آپ سے پہلے قربان کروں گا، اور کیوں نہ آپ کی راہ میں جان نثار کروں، جبکہ ایک مرتبہ مرنا تو ہے ہی اور اس کے بعد ابدی عزت و سعادت ہے۔ ان کے بعد زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور عرض کیا، خدا کی قسم اے فرزند پیغمبر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، خداوند آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت کو زندہ رکھے۔ پھر ان کے بعد بقیہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بھی اسی طرح کی حمایت کا اظہار کیا اور انہوں نے عرض کیا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہم ہر صورت آپ کی حفاظت کریں گے، چونکہ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں تو گویا ہم نے اس تکلیف کو ادا کیا جس کو خدا نے ہم پر واجب قرار دیا۔ اسی شب عاشور محمد بن حضرمی کو خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو شہر رے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس نے کہا، میں اس کے معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بیٹا اسیر ہو جائے اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔ جب اس کی یہ بات امام حسین علیہ السلام نے سنی تو فرمایا، خدا تیری مغفرت کرے، میں نے تجھ سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور تو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے چلا جا۔ تو اس نے عرض کی، اگر میں آپ سے جدا ہوں تو مجھے جنگل کے درندے زندہ پھاڑ کھائیں۔ امام نے فرمایا، پس یہ پوشاک برد یمانی اپنے بیٹے کو دو تاکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اس سے استفادہ کر سکے۔ پس حضرت نے اسے 5 پوشاک برد یمانی عطا کیں کہ جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کی مناجات کی صدائیں سنی جا رہی تھیں، کچھ اصحاب حالت رکوع میں اور کچھ حالت سجود میں اور کچھ حالت قیام میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ چنانچہ اسی رات 32 آدمی عمر بن سعد کے لشکر سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے آ ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی کثرت نماز اور عبادت ہمیشہ اسی طرح تھی۔ روایت میں ہے کہ عاشور کی صبح بریر بن خفیر ہمدانی نے عبد الرحمن سے ہنسی مذاق شروع کر دی، تو عبد الرحمن نے کہا کہ اے بریر، یہ کوئی ہنسی مذاق کرنے کا وقت ہے؟ بریر نے کہا، میری قوم جانتی ہے کہ میں نے عمر بھر کسی سے کوئی مذاق نہیں کیا، لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اب اس وقت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جبکہ میں دشمنوں کے سامنے جاؤں اور کچھ دیر ان سے جنگ کروں اور اس کے بعد جا کر جنت کی حوروں سے مل جاؤں۔ عاشورہ کی صبح،
راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے بریر بن خفیر کو ان کی اس طرف بھیجا۔ بریر نے انہیں واعظ و نصیحت کی، چند مطالب کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ناقے پر ایک قول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عمر بن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا اور اپنے خطبے کی طرف متوجہ کیا، اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام اور انبیاء و ملائکہ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا: اے لوگو، وائے ہو تم پر کہ سرگردان حالت میں ہم سے مدد طلب کی اور ہم تمہاری مدد کے لیے جلد حاضر ہو گئے، لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قسم کھائی تھی، ان کو ہمارے قتل کے لیے اٹھا رکھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو جلانا چاہتے تھے۔ آج تم سب اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ نہ انہوں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائج کیا اور نہ تو ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید ہونی چاہیے۔ تم پر وائے ہو، کس لیے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ تلواریں نیاموں میں اور دل مطمئن، پرسکون اور ارادے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اے اسلام کے دشمنوں، اے قرآن سے منہ موڑنے والوں اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں، اے گناہگار لوگو، اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والوں، پیغمبر اسلام کی شریعت و سنت کو مٹانے والوں، خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ ان پلید لوگوں کی حمایت تو کر رہے ہو، لیکن ہماری نصرت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم، قدیمی زمانے ہی سے تم میں مکر و فریب تھا، اور تمہارا خمیر اسی مکر و فریب کے پانی مٹی سے اٹھایا گیا ہے، اور تمہاری فکر اسی پر پروان چڑھی ہے۔ تم ایسے بدترین پھل ہو کہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخمی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالم و غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے سے لقمے کی مانند ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادے ابن زیاد نے 2 چیزوں پر مجبور کیا ہے، یا تو میں اس کے خلاف تلوار نکال لوں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں، لیکن ذلت ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور مومنین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو، باوجود اس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ حضرت نے اپنے خطبے کے بعد شاعر فردہ بن مسیک مرادی کے یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ: اگر ہم فتح یاب ہو جائیں اور دشمن کو شکست دے دیں تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ دشمن کو شکست دینے والے ہیں، اور اگر مغلوب ہو کر مارے جائیں تو ہمارا یہ مرنا نہ تو خوف و ہراس کی وجہ سے ہوگا اور نہ ہماری جانب سے ہوگا، بلکہ ہماری موت کا وقت پہنچا اور دوسروں کی کامیابی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اگر موت کی سواری اگر ایک گھر سے دوری اختیار کرے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑاؤ ڈالتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے، جس طرح گزشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ اگر دنیا کے بادشاہ ہمیشہ رہتے تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے۔ وہ لوگ جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہو کہ عقل کے ناخن لو، چنانچہ جس طرح آج ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے، اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا: خدا کی قسم، تم میرے قتل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہو گے۔ تمہاری زندگی ایک پیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے، اور تمہاری اضطرابی حالت ہو چکی ہے۔
اور یہ خبر مجھے میرے والد بزرگوار حضرت علی نے میرے جد امجد رسول خدا سے سنی تھی اور مجھ سے بیان فرمائی۔ اب تم مل بیٹھو اور آپس میں اپنے اس معاملے کے بارے میں ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرو تاکہ کوئی بات تم پر مخفی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد تم میرے قتل کے لیے اقدام کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اس سپاہ یزید سے اظہار نفرت کرتے ہوئے فرمایا، اے پروردگار، انہیں اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر اور ان پر ایسا قحط نازل کر جیسے کہ جناب یوسف کے زمانے میں نازل فرمایا، اور غلام ثقفی کو ان پر مسلط کر دے تاکہ وہ انہیں موت کے تلخ جام سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا اور مجھے فریب دیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں، ہر ایک کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور رسول خدا کا گھوڑا کہ جس کا نام مرتجز تھا طلب فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب 45 سوار اور 100 پیادہ تھے، اور دوسری روایات بھی حضرت کے اصحاب کی تعداد کے سلسلے میں موجود ہیں۔ عمر بن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز۔ راوی بیان کرتا ہے کہ عمر بن سعد لشکر سے نکل کر سامنے آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف تیر پھینک چکا تو اسی نے بلند آواز سے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، امیر کے ہاں اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے لشکر کی طرف سے تیر بارش کی طرح برسنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ تیر اسی قوم کی طرف سے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے حملہ کیا، کچھ دیر لڑتے رہے یہاں تک کہ چند اصحاب شہید ہو گئے۔ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے محاسن مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا، جب یہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا تو خدا ان پر سخت غضبناک ہوا، اور قوم نصارہ پر اس وقت سخت غضبناک ہوا جب نصارہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اور خداوند مجوس پر اس وقت سخت غضبناک ہوا جب مجوس نے اللہ کی عبادت کی بجائے سورج چاند کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور خداوند اس قوم پر بھی سخت غضبناک ہے جو اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرنے پر متفق ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم میں ان لوگوں کی بات کو قبول نہیں کروں گا اور ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے خون آلود چہرے کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں گا۔ ابو طاہر محمد بن حسین ترسی اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کا عمر بن سعد سے سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا جو امام کے سر کے اوپر پرواز کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت کو 2 امروں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے پر اختیار دیا گیا، یا فرشتے ان کی نصرت کریں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں یا شہید ہو جائیں، لیکن امام نے شہادت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو رضائے خدا کے لیے ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو حرم رسول خدا سے دشمنوں کو دور کرے؟ حر کی توبہ۔ اسی اثنا میں حر بن یزید ریاحی عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑو گے؟ عمر نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ان سے جنگ ضرور ہوگی، جس میں سب سے آسان کام سروں کو جسموں سے جدا کرنا اور ہاتھوں کو جدا کرنا ہوگا۔ حر نے جب یہ گفتگو سنی تو اپنے لشکر سے جدا ہو کر ایک گوشے میں بیٹھے اور کانپنے لگے۔ مہاجر بن اوس نے حر سے کہا،
اے حر، تمہاری یہ حالت مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کوفیوں میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لوں گا۔ کس لیے کانپ رہے ہو؟ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا، اگرچہ میرا جسم ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہوا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا، خدایا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما لے، کیونکہ میں نے تیرے دوستوں اور تیرے پیغمبر کی دختر کی اولاد کو ڈرایا۔ امام کی خدمت میں پہنچ کر دست بستہ عرض کی، میری جان آپ پر قربان ہو، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ پر سختی کی، آپ کو مدینے واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر سخت گیری کریں گے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، نیچے اتر آؤ۔ حر نے کہا، اترنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی حالت میں آپ کی نصرت میں لڑوں۔ آخر کار گھوڑے سے اترنا ہی ہے، کیونکہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ میں نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ہی وہ پہلا شخص قرار پاؤں کہ جو آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ شاید میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو کہ روز قیامت آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ سے مصافحہ کریں گے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حر کا مقصد یہ تھا کہ میں اس وقت کا پہلا شہید قرار پاؤں، ورنہ اس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی، جیسا کہ یہ روایات میں ملتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اسے اجازت دی۔ حر نے جنگ کرنا شروع کی اور ایسے دلیرانہ حملے کیے کہ بڑے بڑے شجاع اور دلیروں کی جماعت کو تحطیق کیا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کی لاش کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت نے حر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، آزاد مرد ہو دنیا و آخرت میں کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ بریر بن خفیر راوی کہتا ہے، اسی دوران ایک زاہد و عابد شخص کہ جن کا نام بریر بن خفیر تھا، وہ میدان میں نکلا اور اس کے مقابلے کے لیے یزید بن معقل میدان میں آیا، اور پھر دونوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مباہلہ کریں اور خدا سے دعا مانگیں کہ جو بھی باطل پر ہے خدا اسے دوسرے کے ہاتھوں مارے۔ اس کے بعد وہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ بریر نے اسے قتل کر دیا اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہب بن جناح کلبی ان کے بعد وہب بن جناح کلبی میدان کارزار کی طرف آئے، دشمن پر کئی زبردست حملے کیے۔ اس کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے پاس واپس آئے جو کہ کربلا میں موجود تھیں۔ ماں سے عرض کیا، اے ماں، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، نہیں، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید نہ ہو جاؤ۔ تو اس کی بیوی نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بیوہ نہ کرو۔ تو اس کی ماں نے کہا، اس کی بات مت سنو، واپس چلے جاؤ اور پیغمبر کے نواسے پر اپنی جان قربان کرو تاکہ روز قیامت تجھے ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہو۔ وہب دوبارہ میدان جنگ کی طرف لوٹے اور جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے۔ اس کی بیوی چوب خیمہ لے کر اس کی طرف بڑھی اور کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، حرم اہل بیت رسول خدا کی نصرت میں جنگ کرو۔ چنانچہ وہب اس کی طرف آیا تاکہ اسے خیمے کی طرف لوٹائے، لیکن اس کی بیوی نے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے اہل بیت کی نصرت کرنے کی جزا دے، خیمے کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہب کی بیوی واپس آ گئیں، لیکن وہب نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ ان کے بعد مسلم بن اوسجہ میدان میں آ کر دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک گھوڑے سے گر پڑے۔ ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ حبیب ابن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، خدا تمہاری بخشش فرمائے۔ اس کے بعد آیت
آیت شریفہ پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض شہید ہوئے اور بعض شہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے خدا کے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ حبیب نے آگے بڑھ کر کہا، اے مسلم، تمہارا شہید ہونا مجھ پر بہت ہی سخت ہے، لیکن تمہیں جنت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم نے نحیف آواز کے ساتھ جواب دیا، خدا تم کو خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہو جاؤں گا تو تم سے کہتا کچھ وصیت کرو۔ مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔ حبیب نے کہا، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور تمہاری آرزو کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد مسلم کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عمرو بن قرطہ انصاری۔ اس کے بعد عمرو بن قرطہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے اجازت دی۔ عمرو نے شہادت کی آرزو کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں ایسی جنگ کی کہ ابن زیاد کے بہت سے فوجیوں کو فنار کیا، اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو سپر بنا لیتے، ہر تلوار کو اپنے سینے پر روکتے جب تک ان کے دم میں دم رہا، کوئی بھی تکلیف نواسۂ رسول کو نہ پہنچنے دی۔ اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر عرض کی، کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم مجھ سے پہلے بہشت میں جاؤ گے۔ میرا سلام رسول خدا کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ حسین بھی میرے بعد آ رہے ہیں۔ چنانچہ عمرو نے پھر جنگ شروع کی اور شہید ہو گئے۔ جون سیاہ غلام اور اس کی جنگ۔ اس کے بعد جناب ابو ذر کا حبشی غلام جون امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تمہیں اس سرزمین سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جان کی حفاظت کرو، کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تاکہ خوشی و عافیت ملے، اب اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جون نے عرض کی، اے فرزند پیغمبر، میں خوشی و مسرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پر مشکل وقت آ پہنچا ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم، اگرچہ میرا جسم بدبودار ہے، میرا حسب نسب پست اور میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے جنت کی جاودانی زندگی سے بہرہ مند فرمائیں، تاکہ میرا جسم خوشبودار ہو جائے، میرا حسب نسب شریف اور میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاک خون کے ساتھ غلطاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جون نے جنگ شروع کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ عمرو بن خالد سیدادی۔ ان کے بعد عمرو بن خالد سیدادی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انصار میں شامل ہو جاؤں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے درمیان بے یار و مددگار قتل ہوتے نہ دیکھوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، ہم بھی کچھ دیر بعد تم سے آ ملیں گے۔ عمرو دشمن پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حنظلہ بن سعد شامی۔ اسی اثنا میں حنظلہ بن سعد شامی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سینے کو تلواروں، نیزوں اور تیروں کے مقابلے میں سپر بنا رکھا تھا۔ آپ سپاہ کوفہ سے مخاطب ہوئے، آیات عذاب کو سپاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا اور انہیں عذاب خداوند سے خوف دلایا۔ ان آیات کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، میں خائف ہوں کہ خدا کا عذاب کہیں تم پر بھی نازل نہ ہو جائے کہ جس طرح گزشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد و سمود اور ان کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے قوم، میں تمہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ تم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑے جا رہے ہوں گے اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا لے۔
اے لوگو، حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرو ورنہ خدا تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا جس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ شخص گھاٹے میں ہے جو خداوند متعال پر بہتان باندھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، کیا ہم اپنے خالق کی طرف لوٹ نہ جائیں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات نہ کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اس طرف کہ جو اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اس بادشاہی کی طرف جاؤ جسے کبھی زوال نہیں۔ حنظلہ میدان میں آئے اور بڑی شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نماز ظہر عاشوراء۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ چند اصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ امام نے دیگر چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اسی اثنا میں دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر برسانا شروع کیے۔ سعید بن عبداللہ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینے سے روکنے لگے، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ خدایا اس ظالم قوم پر قوم عاد و ثمود کی طرح لعنت فرما، اور میرا سلام اپنے پیغمبر کو پہنچا، اور انہیں جو زخم میرے جسم پر لگے ہیں مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیرے پیغمبر کی ذریت کی نصرت کرنا اور تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو تلواروں، نیزوں کے زخموں کے علاوہ 13 تیروں کے پھل بدن میں پیوست پائے گئے۔ سوید بن عمرو بن ابی مطیع۔ اس کے بعد سوید بن عمرو بن ابی مطیع، جو کہ ایک شریف النفس اور کثیر الصلاۃ شخص تھے، میدان میں آئے اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے شدید سختیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کہ خیموں کی زخموں کی تاب نہ لا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ ان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی اثنا میں انہوں نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر کے سننے سے سوید بے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے خنجر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ان کی نصرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے کہ جس کو شاعر اس طرح سے بیان کرتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایسے شجاع انسان تھے کہ جب انہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لیے پکارا جاتا کہ جن کے مقابل دشمنوں کا ایسا گروہ کہ جو پوری طرح سے مسلح تھا، تو ایسے خطرناک وقت میں وہ اپنے زرہوں کو اپنے سینوں پر سجائے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلتے تھے۔